اور کیا چاہیے؟ اور کیا چیخوں آپ کے سامنے؟ اور کتنا بولوں آپ کے سامنے؟ یہ قیامت کا ایک دردناک منظر، اور قیامت کے دن انسانوں کے حالات اس طریقے سے ہوں گے۔ ان احون اہل النار عذابا یوم القیامہ لرجل یوزع فی اخمص قدمہ جمرتان۔ قیامت کے دن سب سے ہلکا عذاب اس آدمی کو دیا جائے گا، سب سے ہلکا، سب سے بھاری نہیں۔ قیامت کے دن سب سے ہلکا عذاب اس آدمی کو دیا جائے گا جس کے پیروں کے نیچے 2 آگ کی چنگاریاں رکھ دی جائیں گی۔ 2 چنگاریاں، صرف جمرتن کہتے چنگاری کو، آگ کے انگارے کی ایک چمک ہوتی ہے نا، انگارہ بھی نہیں، ایک چنگاری، بیڑی پیے چنگاری اٹھ کے نکلی۔ آپ سے زیادہ کون جانتا ہوگا چنگاری کے بارے میں؟ ہاں، ایک وہ جو نکلی، بس وہ چنگاری، ایک اس پیر کے نیچے، ایک اس پیر کے نیچے۔ یہ کس کو عذاب ہوگا؟ دنیا میں جس نے سب سے کم گناہ کیے ہوں گے اور جس کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان احون اہل النار عذابا یوم القیامہ لرجل یوزع فی اخمص قدمہ جمرتان۔ اس کے دونوں پیروں کے نیچے 2 چنگاریاں رکھ دی جائیں گی۔ ان چنگاریوں سے حال کیا ہوگا؟ یغلی منہما دماغہ، چنگاریاں تو پیر کے نیچے ہوں گی لیکن اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھول رہا ہوگا، جیسے اس میں پانی ابل رہا ہو، انڈا بوائل ہو رہا ہو، پانی جیسے کھولتا ہے اس کی آواز، اس کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ وہ سمجھ رہا ہوگا کہ سب سے شدید اور سخت اور ہارڈ عذاب اللہ مجھے دے رہا ہے، حالانکہ وہ سب سے ہلکے عذاب میں۔ یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انی ارا ما لا ترون، جہنم کے اندر جو عذاب میں دیکھ کے آیا ہوں وہ تم نے نہیں دیکھے۔ اتت السماء وحق لها ان تئت، آسمان فرشتوں کے بوجھ سے چرمرا رہا ہے۔ آسمان پر اتنے فرشتے ہیں کہ اس کے بوجھ سے آسمان چرمر کر رہا ہے، جیسے چارپائی بچھی ہو اور اس پر کوئی موٹا آدمی بیٹھ جائے تو ایک دم چر بولنے لگتی ہے کہ ٹوٹ جائے گی۔ ایسے ہی آسمان پر اتنے فرشتے ہیں کہ آسمان فرشتوں کے بوجھ سے ڈگما ڈول ہو رہا ہے، چرمرا رہا ہے کہیں گر نہ جائے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اتت السماء وحق لها، آسمان فرشتوں کے بوجھ سے چرمرا رہا ہے اور اس کے لیے مناسب ہے کہ وہ چرمرائے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ اس پر فرشتے بہت ہیں، چرمرا رہا ہے۔ اللہ ما فیہا موضع 4 اصابع، آسمان پر 4 انگلی کے برابر کوئی جگہ خالی نہیں ہے۔ آسمان پر 4 انگلی، یہ 4 انگلی یہ ہوتی ہے، یہ اتنی، یہ 4 انگلی، اتنی جگہ پورے آسمان پر اتنی جگہ خالی نہیں ہے، ایسی نہیں ہے الا وملک واضع جبہتہ ساجدا للہ، 4 انگلی کے برابر بھی آسمان پر کوئی جگہ ایسی خالی نہیں جہاں اللہ کا فرشتہ سجدے میں سر نہ رکھا ہو، سجدے میں سر رکھے ہوئے ادھر بھی۔ غور کرو، زمین سے کئی لاکھ گنا بڑا آسمان، لیکن آسمان پر سجدے میں 4 انگلی کے برابر جگہ خالی نہیں ہے جہاں فرشتے سجدہ نہ کر رہے ہوں۔ عبادت کے لیے اللہ کو ہماری ضرورت نہیں، فرشتے بہت تھے عبادت کے لیے، لیکن وہ دیکھنا چاہتا ہے، امتحان لے رہا ہے۔ فرشتوں نے تو مجھے دیکھا ہے اس لیے عبادت کر رہے ہیں، میرے بندو تم نے دیکھا نہیں، تم عبادت کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ وہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ الا وملک واضع جبہتہ ساجدا للہ۔ اللہ کے نبی اس کے بعد فرماتے ہیں واللہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، اللہ کی قسم جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو جہنم میں عذاب دے کر آیا ہوں وہ تمہیں معلوم نہیں ہے۔ جہنمیوں کو کون کون سا عذاب ہے اگر وہ میں تمہیں بتا دوں، لو تعلمون ما اعلم، اگر وہ میں تمہیں بتا دوں اور تمہیں معلوم ہو جائے، لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، تو دنیا میں تم ہنسنا چھوڑ دو گے اور روتے روتے اپنی زندگی ختم کر لو گے۔ دنیا میں تم ہنسنا بھول جاؤ گے اور روتے روتے تم اپنی زندگی ختم کر لو گے۔ وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُودَاتِ، اور تم جنگلوں میں چلے جاؤ گے۔ وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ، اپنی عورتوں کو اپنی بیویوں کو بھی چھوڑ دو گے، ان کے ساتھ رات نہیں گزارو گے، ان کے ساتھ تم لذت حاصل نہیں کرو گے، ان کے ساتھ جسمانی تعلقات ختم کر دو گے۔ ایک شوہر کا بیوی کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے وہ تم چھوڑ بیٹھو گے، ان سے تم لطف اندوز نہیں ہوگے، انجوائے نہیں کرو گے، بلکہ تم جنگلوں میں چلے
جاؤ گے. اگر وہ عذاب میں تمہیں بتا دوں جو جہنم میں دیکھ کر آیا ہوں, اگر اس عذاب کی کیفیت تمہیں بتا دوں تو تم اپنی بیویوں کو بھی چھوڑ بیٹھو گے. ہنسنا چھوڑو گے, روتے روتے زندگی ختم کرو گے, اپنی بیویوں کو چھوڑو گے. وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصَّعُودَاتِ, اور جنگلوں میں چلے جاؤ گے. تَجَرُونَ إِلَى اللَّهِ, اور اللہ اللہ کرتے کرتے وہیں پر تم اپنی زندگی ختم کر لو گے, پھر گھر کی طرف پلٹ کر نہیں آؤ گے. یہ جہنم کا عذاب ہے. ہمیں ڈرنا چاہیے جہنم کے عذاب سے. 12:45 ہو چکے ہیں. کئی دنوں سے میرے مسلسل پروگرام چل رہے ہیں. آج بھی 2 گھنٹہ میں نے بولا, کم نہیں بولا ہے. کل بھی گاجول کی طرف جانا ہے. تو میرے بھائیوں, قیامت, فکر آخرت اور جہنم کا تصور یہاں سے لے کر اٹھیے گا اور ایک عظیم انقلاب برپا کیجیے گا اور اللہ سے ڈریے گا. رزق میں, روزی میں اور کھانے پینے میں, کاروبار میں, ہر چیز میں اللہ کا خوف اور تقوی اپنے اندر پیدا کیجیے گا. اور ایک بات اور سن لیجئے میرے پیارے ساتھیوں, بیٹھیے تھوڑی دیر کے لیے. ایک بات اور سن لیجئے, آپ کو اس سرزمین پر, اس دنیا میں کسی انسان کو حقیر سمجھنے کا کوئی حق نہیں ہے. چاہے وہ عبادت کرتا ہو یا نہ کرتا ہو, نماز اور روزے کا پابند ہو یا نہ ہو, آپ کو کسی کو بری نظر سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو شاید یاد ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مسئلہ پوچھا گیا, اے اللہ کے نبی, میرے محلے میں, میرے گاؤں میں ایک عورت ایسی رہتی ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے, تہجد بھی پڑھتی ہے, عبادت گزار بھی ہے, لیکن اس کے پڑوسی اس سے خوش نہیں رہتے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ یا فی النار, وہ جہنم میں جائے گی. کہا اللہ کے رسول, ایک عورت ایسی ہے جو نماز اور روزہ بہت زیادہ تو نہیں پڑھتی ہے, صرف فرض تک کا اکتفا کر لیتی ہے, بہت زیادہ نماز اور روزے کی پابند نہیں ہے, لیکن محلے کے لوگ, پڑوسی اس سے بہت خوش رہتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا یا فی الجنہ, وہ جنت کی مستحق ہے, وہ جنت میں جائے گی. دیکھ رہے ہیں آپ, حقوق العباد یہ ہوتا ہے. آپ کو حق نہیں ہے کسی آپ ٹھیکیدار بننے کا. آپ کسی کو سمجھائیے, اگر کوئی بے نمازی ہے تو اس کو سمجھائیے, اگر روزدار نہیں ہے تو اس کو سمجھائیے, اگر اس کے گھر میں بے پردگی ہے تو آپ اس کو اکیلے میں سمجھائیے. لیکن کسی کو ٹارگٹ بنانا, کسی کو نشانہ بنانا, کسی کو غلط سمجھنا, یہاں تک کہ اس کا بائیکاٹ کرنا, یہ ساری چیزیں آپ کے اختیار میں نہیں ہیں. ہاں, یا تو قانون بنائیے, کسی کا ایک کا نام مت لیجیے, یا تو قانون بنائیے, ہمارے محلے میں جو بھی شراب پیے گا ہم اس کا سوشل بائیکاٹ کریں گے. جو بھی کسی بھی لڑکی کو لے کے بھاگے گا اور نکاح سے پہلے اس سے شادی کرے گا, ہم اس کے موت اور خوشی اور غمی میں ہم اس کے شریک نہیں ہوں گے. اور پورے ایک قانون بنا لیجیے, تب تو ٹھیک ہے, لیکن کسی ایک کے لیے اور باقی کے لیے نہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ اس بات کے ٹھیکیدار نہیں ہیں اور آپ کو یہ اختیار بھی کوئی نہیں دیتا ہے. میرے بھائیوں, اس چیز سے آپ خاموش رہیے, ڈریے. حضرت عائشہ نے اتنا ہی تو کہہ دیا تھا, اے اللہ کے رسول, وہ دیکھیے وہ ناٹکت کی آ رہی ہے, آپ کی بیوی وہ دیکھو کتنی ناٹی ہے. تو اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا, عائشہ آج تم نے اتنے زہریلے جملے بولے ہیں, اگر اس جملوں کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو پورے سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے. آپ کسی کے بارے میں اتنے برے جملے مت بولیے, پتہ نہیں کب اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے اور کب وہ صحیح راستے پہ آ جائے. اس لیے کوشش کیجئے کہ اس کو صحیح راستے پہ لایا جائے, لیکن کسی کو اتنا ٹارگٹ مت کیجئے کہ وہ شرم محسوس کرنے لگے نکلنے میں. آپ کو معلوم ہے کتنا احتیاط ہوتا تھا. حضرت عمر فاروق مسجد میں بیٹھے ہیں اور نماز کھڑی ہونے والی ہے. ایک واقعہ سن لیجئے, بہت اچھا واقعہ ہے. نماز کھڑی ہونے والی ہے, لیکن نماز سے پہلے کسی کی ہوا خارج ہو گئی. کسی صحابی کی, ایک فطری چیز ہے, نیچرل چیز ہے, ہوتی ہے, کسی صحابی کی ہوا خارج ہو گئی, بدبو آئی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جس کی ہوا خارج ہو گئی ہے وہ وضو بنا کے آئے, بعد میں نماز پڑھے. لیکن اب شرم کی وجہ سے کوئی اٹھ نہیں رہا. اٹھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ میری ہوا خارج ہوئی, تو کوئی اٹھ نہیں رہا شرم کی وجہ سے. 3 بار کا حضرت عمر نے, ارے جس کی ہوا خارج ہوئی ہے وہ جائے وضو بنا کر آئے, میں انتظار کر رہا ہوں. تو ایک صحابی اٹھے, کہنے لگے امیر المومنین, شاید شرم کی وجہ سے کوئی نہیں جا رہا ہے, ایسا کرتے ہیں ہم سب لوگ دوبارہ وضو بنا لیتے ہیں, اس میں وہ بھی شامل ہو جائے گا, اس میں وہ بھی شامل ہو جائے گا جس کی ہوا خارج ہوئی. حضرت عمر نے کہا میں تمہارے اس مشورے سے بہت خوش ہوں, کسی کی کو ذلیل اور رسوا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. سب نے وضو بنایا اور سب نے پھر دوبارہ وضو بنا کے نماز پڑھی, اس میں وہ بھی شامل ہو گیا. تو کسی کو رسوا مت کریے, کسی کو ذلیل مت کریے, یہ میری آپ سے گزارش ہے, بلکہ اس کو اکیلے میں تنبیہ اور نصیحت کیجیے. یہ تعاون, یہ جلسہ مدرسے کے لیے ہو رہا ہے,
مدرسے کے تعاون کے لیے ہو رہا ہے. مدرسے 1 سال ویسے ہی بند رہے ہیں, اساتذہ کی تنخواہوں کا مسئلہ ہے. اس لیے میرے بھائیوں 12:50 ہو چکے ہیں, میں صرف 10 منٹ اس اسٹیج پہ بیٹھوں گا. آپ کو مجھ سے کتنی محبت ہے, میرے ہاتھ میں اس مدرسے کے لیے کتنا دیتے ہیں, یہ مجھے دیکھنا ہے. میرے خاطر اس مدرسے کو آپ تعاون کریں. مجھے اپنی محبت کا اندازہ آپ کے تعاون سے لگے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے, ہمیں نیک عمل کرنے